الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لحب الخير لشديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 30واں پارہ اور سورۃ العادیات جو قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے.
اگر آپ کو یاد ہو تقریباً 2-2.5 مہینے قبل آپ کے سامنے سورۃ العادیات کی میں نے تلاوت کی تھی، اور سورۃ العادیات کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے یہاں پر قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے انسان کی ایک روحانی بیماری کا ذکر کیا ہے۔ اس جمعے کے اندر قدر تفصیل سے آپ کے سامنے ان قسموں کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی تھی۔ میں ایک جملہ اور عرض کر دوں تاکہ اگر کوئی بھائی بھولے ہوئے ہوں تو ان کا ذہن اس طرف جڑ جائے۔ وہ گھوڑوں کی قسمیں کھائی تھیں، تیز رفتار گھوڑوں کی قسمیں، اگر آپ کو یاد ہوں، اور میں نے بتایا تھا کہ ان گھوڑوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ نے اس روحانی بیماری کو ہی صرف ذکر نہیں کیا، بلکہ اس روحانی بیماری کے اسباب میں جو ایک بہت بڑا سبب تھا، جو ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے، اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ نے صرف بیماری کا ذکر نہیں کیا، بیماری کے سبب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس بیماری کے علاج کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو میں اور آپ آج کے جمعے کی اس نشست میں درمیان میں ہیں، یعنی آج کی نشست میں ہم یہ جانیں گے، سمجھیں گے کہ یہ بیماری کس سبب سے لگتی ہے، کس وجہ سے لگتی ہے۔ فرمایا ناشکری کی بیماری جو لگتی ہے وہ اس لیے لگتی ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک یہ انسان، بے شک لفظ انہ ہے، بے شک یعنی اس میں شک نہیں ہے، یقیناً بات یہ ہے کہ یہ انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت واقع ہوا ہے۔ مال کی محبت، لحب الخیر، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، یہ مال کی محبت کے اندر لشدید، صرف شدید نہیں کہا کہ مال کی محبت میں یہ بڑا شدید ہے، نہیں، لشدید، لام تاکید کا، اور پیچھے وَإِنَّهُ کے اندر اِنَّا تاکید کا۔ اِنَّا کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں بے شک، اس میں شک نہیں ہے۔ تو دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے، دو تاکیدیں تو اس طرح، تیسری تاکید لفظ شدید سے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، ناشکرہ اس لیے ہے کہ مال سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہا مال سے محبت کرتا ہے، نہیں، مال سے محبت تو ایک فطری عمل ہے، ہر انسان مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کی مال کی محبت شدید درجے کی ہو گئی، شدت اختیار کر گئی، اور اس شدت کے اندر ڈبل تاکید، یعنی کتنی شدت اختیار کر گئی کہ مال کی محبت نے اس کو اندھا بنا دیا۔ اب اندھا تو دیکھتا نہیں ہے بھائی، بہت توجہ، میں اس کو اس بیماری سے جوڑ رہا ہوں اور ملا رہا ہوں کہ اس کا سبب، ناشکری کی بیماری کا سبب جو ہے وہ مال کی شدید محبت ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا کہ یہ کیسے سبب ہے۔ جب مال کی محبت شدت اختیار کر جائے، جس طرح کہ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، یہی آخری پارہ ہے سورہ فجر، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ اس کو آزماتا ہے انسان کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، یہ اللہ سے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے ربی اہانن، اللہ نے مجھے اہانن، اہانت سے ہے، اللہ نے ذلیل کر دیا مجھے، اللہ نے تو مجھے توہین میری کر دی، اللہ نے تو مجھے
معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دیا، میرا رزق گھٹا دیا، رزق ہی نہیں بڑھ رہا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ظلم نہیں کیا، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وما ربک لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، بل، لفظ بل، بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے رزق کے گھٹنے کی وجہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے، اصل سبب یہ ہے، لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یتیم کا اکرام، اکرام جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عزت، یتیم کو عزت۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو یتیموں کو دھتکارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس کو کبھی جھڑکنا نہیں، اس پر قہر نہیں کرنا، کبھی غصے نہیں ہونا۔ یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ، ایسا یتیم جو یتیم بھی ہے، ذا مقربہ، اور پلس وہ قرابت دار بھی ہے۔ تمہیں یہ قرابت داری بھی نظر نہیں آتی، اور قرابت داری کے ساتھ ساتھ اس کی یتیمی بھی نظر نہیں آتی۔ ولا، اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ تو ہم ایک تھیلا دے کر آٹے کا، ایک راشن دے کر جو ہم تصویر کھنچوانے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہم اس کے اوپر احسان کرنے لگتے ہیں، وہ بھی کسی کا دیا ہوا راشن، کسی کا دیا ہوا مال اپنے ہاتھ سے دیتے ہوئے ہم جو اکڑنے لگتے ہیں، جو ہم تصویریں بنانے لگتے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو منظر عام پر لانے لگتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے راشن دیا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے دیا جا رہا ہے، اور اس یتیم کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یتیم کو راشن دینے کی بات نہیں کرتا۔ لا تکرمون الیتیم، اکرام نہیں کرتے۔ اکرام کیا ہوتا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کا کوئی بڑا آ جائے، کوئی باس آ جائے، آپ اکراماً اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس کے بیٹھنے سے پہلے خود نہیں، اس کو بولتے ہیں اکرام، اس کو بولتے ہیں عزت۔ تو یتیم کی تو بات اللہ راشن کی نہیں کرتا، اس کو دینے لینے کی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہو اس سے آگے بڑھ کر کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کے ساتھ ہمدردی، یتیم کے ساتھ خیر خواہی اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ خیر خواہی، وہ ہمدردی اکرام سے بدل جائے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ ہے جرم جس کی وجہ سے تمہارا رزق گھٹا دیا گیا۔ دوسرا جرم ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو صرف کھانا کھلانے کی بات نہیں کرتا اللہ، ولا تحاضون، باب تفاعل سے، باب تفاعل جانبین سے ہوتا ہے۔ تمہارا دوسرا جرم یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر تم نے ایک دوسرے کو ابھارا نہیں، برانگیختہ نہیں کیا، ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کیا، بس خود دیے جا رہا ہو۔ ایک سسٹم بنانے کی ضرورت تھی، اس سسٹم کے اندر اوروں کو بھی رغبت دیتے اور اس کام کو اعلیٰ پیمانے پر کرتے کہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہاری برادری میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے کنبے اور قبیلے میں، تمہارے پڑوس میں مسکین کو کم از کم کھانا ملتا رہتا۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو آمادہ کر کے، ایک دوسرے کو برانگیختہ کر کے، ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار کر کے، ایک کمیٹی بنا کر، انڈیویجولی نہیں بلکہ انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر یہ کام کیا جاتا۔ اور تیسرا جرم یہ ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم پوری کی پوری وراثت کھانے کے چکر میں پڑ گئے۔ وَتَأْكُلُونَ، تم کھاتے ہو، التُّرَاثَ، وراثت کا مال، أَكْلًا لَمًّا، پورا کا پورا ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔
اور اللہ نے چوتھا جرم وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن کسی بھی فطری چیز اگر حد سے بڑھ جائے تو ایکسیز آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ شہد بڑا خالص ہو، گھی بڑا اصلی ہو، لیکن اگر 1 کلو حلوے میں اگر 1 پاؤ گھی ڈالنا تھا، آپ نے جذبات میں آ کر 1 کلو گھی نہیں 2 کلو گھی ڈال دیا 1 کلو سوجی کے اندر، تو آپ بیڑا غرق کر دیں گے اس کا۔ یہ نہیں کہہ سکتا میاں اصلی ہے، بالکل اصلی، ارے بیڑا غرق کر دیا تم نے، حلوے کا اصلی ہے تو کیا کریں، اصلی کو تھوڑا ڈالنا تو نا بھائی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جم کے محبت، کثرت کے ساتھ۔ جب محبت شدت اختیار کر جائے مال و دولت کی، شدت اختیار کب کرتی ہے کہ جب انسان مال و دولت کی محبت میں اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہ عزیز و اقربا کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی مال و دولت سے محبت کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت جب شدت اختیار کر جائے تو اس کو غافل کر دیتی ہے۔ اسی سورت کے بعد ایک سورت القارعہ، اور القارعہ کے بعد ایک سورت ہے سورت التکاثر، اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے، بڑھتا چلا جائے بس مال۔ تو یہ محبت جب بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے تو انسان کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں، اور نتیجتاً بہت ساری برائیاں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورۃ الہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب یہ عیب تراشتا ہے لوگوں کے اندر عیب نکالتا ہے، لوگوں کے اوپر الزام لگاتا ہے، لوگوں کے اوپر بھپتیاں کستا ہے، لوگوں کی طرف اشارے کرتا ہے۔ الذی، یہ وہ ہے جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس طرح کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعس عبد الدینار والدرہم والقمیصۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وَإِن لَّمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ۔ تعیسہ، ہلاک ہو گیا۔ اللہ کون ہلاک ہو گیا؟ عبد الدینار، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، یعنی وہ اللہ کا بندہ نہیں رہا، وہ پیسے کا پجاری بن جاتا ہے، وہ دینار اور درہم کا پجاری بن جاتا ہے، جس کو اپنی بھی پرواہ نہیں ہوتی، صحت داؤ پہ لگائی ہوئی ہے، کسی طرح ویلس آ جائے، اور اتنا بڑا بے وقوف ثابت ہوتا ہے کہ اپنی توانائیاں کھپا دیں حصول مال کے لیے، دن رات ایک کر دیا حصول مال کے لیے، نیند کی پرواہ نہیں کی، کھانے کی پرواہ نہیں کی، گھر کی اولاد کی بچوں کی پرواہ نہیں کی، اور بس لگا ہوا ہے مال بڑھ جائے اور بڑھتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ویلتھ آ جاتی ہے، ہیلتھ چلی جاتی ہے، دولت آ گئی لیکن صحت گئی، پھر عقل آتی ہے یار یہ تو الٹا ہو گیا کام، بالکل غلط، صحت تو، ہیلتھ از ویلتھ، ہیلتھ ہی ویلتھ ہے اصل میں، صحت ہی در حقیقت دولت ہے، لیکن اب کیا کریں، دولت تو آ گئی لیکن صحت چلی گئی، اس گئی ہوئی صحت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ اب دولت کو خرچ کرتا ہے، دوائیوں سے وہ صحت تو نہیں ملتی بھائی، اور پھر بقیہ زندگی اس کھوئی ہوئی صحت کو حاصل کرنے کے لیے دولت خرچ کرتے کرتے اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی دینار اور درہم کے غلام نہ بنے، فرمایا تعیسہ، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص
جو پیسے کا پجاری، درہم کا پجاری، دینار کا پجاری، جس کی زندگی کا مقصد ہی بس پیسہ جوڑنا اور پیسہ کمانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی، فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا زمانہ لا یبال المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام. آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے آنے دو، حرام طریقے سے آ رہا ہے آنے دو، بس آنا چاہیے بس. میرے دوست، میرے بزرگوں، یہ حرص اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے اگر اس کے پاس 2 وادیاں ہوں مال و دولت سے بھری ہوئی. پہلے زمانے میں مال و دولت بکری اور اونٹوں اور گائیں اور بھینسوں کی شکل میں ہوتا تھا. اگر اس کی 2 وادیاں بھری ہوئی ہوں تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے یار ایک یہ تیسری وادی جو خالی پڑی ہوئی ہے نا یہ بھی بھر جائے مال و دولت سے. آج کے دور میں اس کا ترجمہ ہوگا 2 دکانیں چل رہی ہوں تو کہتا تیسری بھی کھول لوں، 2 فیکٹریاں چل رہی ہوں وہ کہتا تیسری بھی فیکٹری ڈال دوں. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. آدم کے اس بیٹے کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ قبر میں چلے گئے اچانک. ایک اور حدیث. اچھا اب ذرا سمجھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ آپ کو پچھلی اس ناشکری کی بیماری سے جوڑ دے گا. اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا. یہ جو مال و دولت کی محبت جب شدت اختیار کرتی ہے تو پھر اس کو صرف نعمتیں نظر آتی ہیں. نعمتیں دینے والا منعم نظر نہیں آتا. آ رہی یہ بات سمجھ؟ بھئی اللہ کی ناشکری کر رہا ہے نا بندہ، کیسے ناشکری کر رہا ہے؟ پھر اس کا مقصد دولت، نعمت کا حصول. ارے وہ جس نے نعمت دی اس کو چھوڑو پرے. یہ منعم کو بھولتا ہے، منعم حقیقی کو بھولتا ہے. نعمت کے چکر میں، مال کے چکر میں منعم کو بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے اندر حرص اور لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے بس مالی مالی، میرا مال میرا مال. اب اللہ کے نبی کا انداز، حل لک یبن آدم الا ما اکلت فافنیت والبست فابلیت وتصدقت فامضیت وما سوا ذلک فذاہب وتارک للناس. آدم کا بیٹا کہتا میرا مال میرا مال. تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور کھانے کے بعد اس کو ختم کر دیا. پلیٹ بھری ہوئی تھی اب خالی ختم. یہ ہے تیرا مال جو کھا لیا. وَأَلْبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، جو تو نے پہن لیا اور پہن پہن کر پرانا کر دیا، یہ ہے تیرا مال. وَتَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، اور تو نے صدقہ کر دیا اور آگے پہنچا دیا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. وما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جو مال ہے، جو اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، جو تجوریوں میں رکھا ہوا ہے، جو کبڑ میں چھپا ہوا ہے، وما سوا ذالک فذاہب وتارک للناس، یہ جانے والا ہے. وتارک للناس، یہ لوگوں کے لیے تو چھوڑ کر کے چلا جائے گا. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، میدان محشر کی زمین، یہ والی زمین نہیں ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، کسی اور ذات کی ہوگی زمین، تانبے کی زمین ہوگی. یہ مشہور ہے لیکن میں نے ابھی تک یہ حدیث نہیں پڑھی، میرے نظروں سے نہیں گزری. کہا ہی جاتا ہے تانبے کی زمین ہوگی، لیکن قرآن کی
دلیل قرآن کی نص کہتی ہے یہ زمین نہیں ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی، پتہ نہیں کون سی دھات کی ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، آج تو بھاگ جاتے ہیں نا، اللہ کا سسٹم، اللہ کا نظام، عدالت اللہ کی لگی ہوئی ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا این المفر، کہاں فرار ہو جاؤں، کہاں بھاگ جاؤں، کوئی چھپنے کی جگہ ہو نکل جاؤں بس میں، این المفر۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ آج تو پتہ چلے گا تمہیں پیچھے کیا چھوڑا آگے کیا بھیجا، آج پتہ چلے گا۔ اچھا، اور اللہ کا قرآن بھی کیا بات کرتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ ولو القى معاذیرہ، اگرچہ وہ عذر لنگ تراشتا رہے، عذر بناتا رہے، لیکن اندر سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ زمین کو حکم دے گا اس کے پاؤں پکڑ لے، جہاں کھڑا ہوا ہوگا زمین پاؤں پکڑ لے گی۔ اللہ فرمائے گا 5 سوالوں کے جواب دے، پھر یہاں سے ہلیو۔ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کے بارے میں بتا، فیما افناہ، عمر کہاں گوائی عمر۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، واللہ اکبر، عمر کے اندر جو شباب کی عمر ہوتی ہے، جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، جہاں طاقتیں اور قوتیں اپنی انتہاؤں کو پہنچے ہوئی ہوتی، سونگنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، چلنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، معدے کی قوت، پورے جسم کی قوت اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، شباب کی عمر۔ اللہ اس عمر کے اندر سے الگ سے جوانی کی عمر نکال کے جوانی کے بارے میں الگ سوال کرے گا، جوانیوں کو برباد مت کرنا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانیوں کو فیما ابلاہ، کن چیزوں میں پراگندہ کیا، اپنی جوانیوں کو کہاں پرانا کیا۔ 2 سوال، تیسرا سوال مال کے بارے میں، چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں، یعنی مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال، پہلا سوال من این اکتسبہ، کہاں سے کیسے کمایا، اس کا جواب پہلے، اور مال کے بارے میں دوسرا سوال وفیما انفقہ، کہاں کیسے خرچ کیا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ 4 سوال ہو گئے کل، اور چوتھا سوال وماذا عمل فیما علم، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا، جو علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر کیا عمل کیا۔ ان 5 سوالوں کے جوابات جب تک نہیں دو گے یہ زمین تمہارے پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث، اور ایک اور حدیث، یہ حدیث یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہ پوری دنیا یہ ملعونہ ہے، یعنی اس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے اللہ کی پوری دنیا پر۔ وملعون ما فیہا، اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔ صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی لعنت سے بچی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، عالم، علم حاصل کرنے والا، دین کا علم حاصل کرنے والا، او متعلم، علم سیکھنے والا یا علم سکھانے والا۔ 2،
نمبر 3 ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جہاں پر آ گیا وہ جگہ وہ کام لعنت سے ہٹ گیا اور لعنت سے بچ گیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، جہاں اللہ کا ذکر، جبھی جو شریعت بنا کے دی گئی ہے نا ہم کو، وہ ایسی ہے ہر جگہ اللہ کا ذکر، کھائیں اللہ کا ذکر، کھانے کے شروع میں اللہ کا ذکر، درمیان میں اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، چھینک آ جائے اللہ کا ذکر، انسان پیے اللہ کا ذکر، پینے کے بعد اللہ کا ذکر، پینے سے پہلے اللہ کا ذکر، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر، نکلنے میں اللہ کا ذکر، ایک ایک موقع پر بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اللہ کا ذکر، کاروبار کر رہا ہے وہاں بھی اللہ کا ذکر، کوئی محفل ہے کوئی مجلس ہے، اللہ کا ذکر ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ محفل ملعون ہوگی، اس پر لعنت پڑ جائے گی۔ جب اس محفل کو برخاست کریں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، لعنت ہر جگہ پر پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر جس جگہ پر اللہ کا ذکر آ جائے گا لعنت اٹھا لی جائے گی۔ عالم، علم سیکھنے والا، علم سکھانے والا، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، اور چوتھی چیز وما والاہما، وہ کہ جو عالم اور متعلم کی کفالت کر رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے والوں کی کفالت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے خرچ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی لعنت سے بچ جائیں گے، ورنہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے۔ ایک اور حدیث سنا کر ایک بڑی اہم بات میں ضرور ذکر کر دوں، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، وہ بہت اہم بات ہے۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الفقراء الجنۃ قبل الاغنیاء ب500 عام، جنت کے اندر غریب لوگ، فقیر لوگ مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنا پہلے؟ ب500 عام، 500 سال پہلے، 500 سال پہلے غریب جنت میں چلے جائیں گے، مالدار آئیں گے 500 سال کے بعد۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو انتہاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک انتہا تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اب ان حدیثوں کو اور ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آیت رہ گئی انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال کو فتنہ کہا گیا ہے، یہ ایک انتہا ہے۔ اگر ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے چونکہ محراب و منبر کے اندر پوری بات سیاق و سباق سے الگ کر کے نہیں بتائی جاتی، بلکہ ہمیں ایک چیز دکھا دی جاتی ہے، حالانکہ اس کا ایک پارٹ 2 بھی ہے، اس کا ایک چہرہ یہ ہے لیکن اس کا ایک دوسرا چہرہ یہ بھی ہے، وہ دوسرا چہرہ نہیں بتایا جاتا، میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا، بہت توجہ فرمائیے گا۔ ایک انتہا، ایک ایکسٹریم تو یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال حاصل کرنا اچھی بات نہیں ہے، مال و دولت حاصل کرنا اچھی چیز نہیں ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں پکڑے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، پاؤں پکڑ لیے جائیں گے، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا وغیرہ وغیرہ جو آپ نے سن لیا۔ لیکن کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ تجارت نہ کریں، کاروبار نہ کریں، پیسہ نہ کمائیں؟ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے اس کا، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کے لیے بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ مال و دولت کو اللہ کا فضل بھی کہا گیا ہے، قرآن مجید کی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز جمعہ سے فارغ ہو تو زمین پر منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ پتہ چلا جمعے کی نماز کے بعد فوراً کاروبار کرنا، قرآن اس کا حکم دے رہا ہے۔ جمعے کو تو لاک ڈاؤن ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جیسی نماز سے فارغ ہو فَانتَشِرُوا، بس فوراً منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جمعے کے بعد جو کاروبار ہوتا ہے وہ عدل کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، رزق کے راستوں میں نکلو،
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن اس لیے بنایا ہے کہ حصول معاش کے لیے خوب محنت کرو۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، بلکہ اگر ہم غور کریں تو مال و دولت کے اندر ایک چیز آتی ہے جس کو ہم مالی عبادت کا نام دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے۔ بھائی زکوٰۃ مالی عبادت ہے نا، زکوٰۃ کس میں سے دی جاتی ہے؟ مال میں سے دی جاتی ہے نا، مال زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ دے گا نا۔ تو مال کا حصول اصلاً اس سے منع نہیں کیا گیا، منع جو کیا گیا ہے کہ انسان مال و دولت کے حصول کے اندر اتنی شدت اختیار کر لے، اتنا شدید ہو جائے کہ اللہ کو بھلا دے، نبی کو بھلا دے، اور مال و دولت کی حوث اس کو اندھا کر دے، اسے نہ اللہ نظر آئے، نہ اذان نظر آئے، نہ نماز کا وقت نظر آئے، اس کو کوئی چیز نظر نہ آئے، نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ ایسا مال و دولت جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبوت کے ملنے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجر سے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ 12 سال تک آپ نے تجارت کی ملک یمن کے اندر، حبشہ کے اندر، ان کی منڈیوں میں آپ کا مال تجارت جا کر بکا کرتا تھا۔ خود بنفس نفیس ملک شام کا آپ نے 2 مرتبہ سفر کیا، اور پارٹنر کی حیثیت سے، بزنس پارٹنر تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، خدیجہ بہت متمول گھرانے سے تھی، ان کا غلام میسرہ جاتا تھا مال تجارت لے کر۔ انہوں نے دیکھا کہ عرب کا ایک شہزادہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اپنا بزنس پارٹنر بنایا، اور اللہ کے رسول خدیجہ کا مال لے کر آپ نے سفر کیا، تجارت کا سفر، اور آپ نے 12 سال تک امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کیا۔ آپ بہت بڑے امپورٹر بھی تھے اور ایکسپورٹر بھی تھے، نبوت کے ملنے سے قبل کاروبار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ جو بزنس پارٹنر تھے یہ لائف پارٹنر بھی بن گئے، خدیجہ سے پھر شادی بھی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو آج کل کے ہم ملا مولوی ڈیپینڈڈ ہیں، بس مسجد میں اور مدرسے میں لگے ہوئے ہیں، بس جو ملے گا یہیں کھانا ہے، یہیں پینا ہے، یہیں سارا وقت گزارنا ہے، بس تجارت کہاں نہیں ہے تو آپ لوگوں کا کام ہے، دما دم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم۔ ہمارے سسر صاحب بیٹھے ہوئے، انہی سے یہ سنا تھا۔ نہیں میرے بھائی، ایک مولوی کو بھی کاروبار کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے قد علم قومی، میری قوم، میری برادری، میرا خاندان جانتا ہے، قد علم قومی ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤونت اہلی، میری قوم سے پوچھو، برادری سے پوچھو کہ میری کاریگری، میری صنعت، میری تجارت میرے گھر والوں کی کفالت کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ یعنی میرے پاس مال تجارت، کپڑوں کا کاروبار، اس سے آنے والا پیسہ بہت اچھی کفالت کرتا ہے میرے گھر والوں کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اور بخاری کی حدیث سناؤں، حضرت عمر بن خطاب کے الفاظ سناؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اخفى علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر بہت ساری حدیثیں مخفی رہ گئیں، بہت سارے مسئلے مجھ سے رہ گئے، اور وہ مسئلے میں نہیں جانتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ جانتے ہوں اور آپ کا مطالعہ ہو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری حدیثیں مروی نہیں ہیں، چند حدیثیں مروی ہیں۔
خود فرماتے ہیں الہانی، مجھے اخفا علیہ، بہت ساری چیزیں مجھ پر مخفی رہ گئیں، میں نہیں جان سکا، بہت سارے دین کے مسئلوں کو میں نہیں سمجھ سکا. اخفا علیہ من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی کیسے مخفی رہ گئیں؟ سنیے، الصفق بالاسواق، اس لیے کہ میں کاروبار کے اندر منڈیوں میں اور تجارت کی منڈیوں میں مشغول رہا کرتا تھا. دور نبوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت عمر فرماتے ہیں بہت ساری حدیثیں اس لیے مجھ سے تم نہیں پاتے اور تمہیں نہیں ملتی کہ میں کاروبار میں مشغول رہا کرتا تھا. جب کاروبار سے فارغ ہو کر آتا اللہ کے رسول کے پاس تو حدیثیں یاد کرتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اور بھی حدیثیں ہیں. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا ہے لوگو الا خبردار الید العلیا خیر من ید السفلی، یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. اپنا ہاتھ اوپر رکھنا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بخاری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد کرنا جائز نہیں ہے الا فی اثنین، مگر دو آدمیوں سے حسد کرو. لیکن حسد یہاں اپنے معنی میں نہیں ہے. حسد کہتے ہیں انسان کا ذہن یہ ہو کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن غبطہ جائز ہے. ہماری اردو زبان میں غبطہ کا ترجمہ ہے رشک کرنا. رشک یہ ہوتا ہے یار جو نعمت اس کے پاس ہے نا مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس بھی رہے، اللہ مجھے بھی دے دے، یہ ہے رشک. یہاں حسد رشک کے معنی میں. فرمایا دو آدمیوں سے تو رشک کیا کرو. رشک حسد رشک کے معنی میں. کون سے دو آدمی؟ رجل، ایک وہ آدمی آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، مالدار آدمی، فسلطہ علی ہلاکتہ بالحق. یہ ہے خوبی، یہ ہے کوالٹی مالدار آدمی کی. مال تو آ گیا اب، لیکن مال کے ساتھ کنجوس بن گیا گا نہیں. ایسے آدمی سے رشک کرو جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ، اور اس مالدار کو اپنے مال کے اوپر مسلط کر دیا ہو. کس کاموں پر؟ علی ہلاکتہ بالحق، حق کے کاموں کے اندر وہ اپنے مال کو خوب خرچ کرتا ہے. اس کا مال اس کے اوپر تسلط اختیار نہیں کر رہا، بلکہ اس کا تسلط ہے، اس کا اختیار ہے اپنے مال پر. اس نے اپنے مال کو اپنا گھوڑا بنا کر اس کے اوپر سوار ہو گیا، دوڑاتا ہے اپنے گھوڑے کو، خرچ کرتا ہے اپنے مال کو مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں. اپنے مال کو فسلطہ علی ہلاکتہ، ہلاک کرتا ہے، خرچ کرتا ہے بالحق، حق کے کاموں کے اندر. ایسے مالدار آدمی سے رشک کرو. تو اگر مالداری جائز ہی نہیں ہوتی تو پھر کہاں کا رشک؟ دوسری چیز، دوسرا وہ آدمی جس سے رشک کرو، ورجل آتاہ اللہ علما، وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو. ایک حدیث میں آتا ہے آتاہ اللہ الحکمت، جس کو اللہ نے حکمت کے ساتھ علم دیا ہو. اور وہ کیا کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ؟ وہ علم سیکھتا بھی ہے اور فیعمل، وہ عمل بھی کرتا ہے اس علم پر، ویعلم، اور وہ علم آگے سکھاتا بھی ہے. وہ علم بیکار ہے جس کے اوپر عمل نہ ہو، اور وہ علم بیکار ہے، وہ خوشبو بیکار ہے جو بند ڈھکنے کے اندر شیشی میں ہو، وہ جب تک اس کا ڈھکنا کھولا نہ جائے، جو ماحول کو معطر نہ کر دے، وہ خوشبو شیشی کے اندر بیکار ہے. وہ علم پر عمل بھی کرتا ہے اور اس علم کو آگے سکھاتا بھی ہے. ایسے آدمی سے بھی رشک کرو. ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جس کی خوبی یہ ہو کہ الصدوق، سچ بولتا ہو، چاہے سچ بولنے سے نقصان نظر آتا ہو، فائدہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہو یا فائدہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہو، وہ کہے بھائی میری کوالٹی یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. اللہ ایسا تاجر بنا دے. التاجر الصدوق الامین، امانت دار بھی ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، مع النبیین، اللہ اس کو فرمائے گا تاجر کو اٹھاؤ، اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا کر دو، والصدیقین، اس کو صدیقین کی صفوں میں کھڑا کر دو.
والشہداء، اس کو عام لوگوں سے اٹھا کر شہداء کی صف میں کھڑا کر دو۔ اور ایک اور حدیث، یہ بہقی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا کو حاصل کرتا ہے حلال طریقے سے، وتعففا عن المسألہ، نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے سے مانگوں نہیں، میں اپنے خرچ خود اٹھاؤں، وسعیا علی عیالہ، اور اس کی کوشش یہ ہے دنیا کمانے کی، نیت یہ ہے کہ میرے اہل و عیال پر خوب وسعت ہو، فراوانی ہو، اور اس کی نیت یہ ہے کہ وتعطفا علی جارہ، میں اپنے پڑوس کو بھی دوں، میرا پڑوسی بھی محروم نہ رہے۔ لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، آپ نے فرمایا ایسا کمانے والا مال و دولت کا کل قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ ملاقات سے پہلے اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح بنا دے گا۔ تو بھائی مال و دولت، مالی عبادت، زکوٰۃ مال و دولت سے ہی تو ہے۔ تو ایک ایکسٹریم پر کھڑے ہو جانا کہ نہیں فقر و فاقہ ہی اچھا ہے، نہیں، مال و دولت بھی اچھا ہے، صحابہ نے مال و دولت کمایا، اور مال و دولت اگر ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ اگر ہوگی تو غریبوں کو ملے گا، وہ صدقہ و خیرات کریں گے، مال و دولت سے کریں گے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدیں بنیں گی، کنویں کھدیں گے، مدرسے بنیں گے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا ملے گا۔ تو لہذا مال و دولت کے حصول میں خوب محنت کرنی چاہیے، خوب آگے بڑھنا چاہیے، لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس ایک آخری حدیث بھی بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد بات ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کا حصول بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین فقراء آ گئے، اور آنے کے بعد وہ کہنے لگے ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، اے اللہ کے رسول مالدار تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، درجات العلی، بڑے بڑے درجے حاصل کر لیے دین کے اندر، والنعیم المقیم، اور اللہ کے رسول جنت کے اندر وہ اپنی دائمی جنتوں کو اور جنت کے باغات کو اپنے لیے بک کرا گئے۔ آپ نے فرمایا وما ذاک، ارے بھائی وہ کیسے؟ قالو، کہنے لگے اللہ کے رسول بات یہ ہے یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اب تک تو برابر چل رہا تھا سلسلہ، لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ صدقہ و خیرات خوب کر رہے ہیں اور خوب نیکیاں کما رہے ہیں، وَلَا نَتَصَدَّقْ، ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں ہم صدقہ و خیرات کریں، وَيُعْتِقُونَ، غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، وَلَا نُعْتِقْ، یہ ثواب تو ہم نہیں کما رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا پریشان نہ ہو، آپ نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا، تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، اگر اس نسخے پر تم نے عمل کر لیا تدرکون بہ من سبقکم، سنی اللہ کے رسول کی گارنٹی، اگر اس پر عمل کر لیا جو تم سے اجر و ثواب میں آگے نکل چکے ہیں تم اچانک ان کو پالو گے، یعنی وہ سارا اجر و ثواب تمہیں بھی مل جائے گا۔ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں وہ تم تک نہیں پہنچیں گے اجر و ثواب میں، وہ نسخہ نہ بتا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہیں وہ صدقہ و خیرات اور وہ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب جو اللہ مالداروں کو عطا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تکبیر بیان کرنے میں اللہ تم کو وہ عطا فرما دیں۔ کچھ دن گزرے تھے تو صحابہ پھر آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول بات یہ ہے، وہ مالدار آدمی تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ مالدار آدمی تو نگاہ کی بڑی تیز ہوتی ہے اس کی، وہ تو 1 منٹ میں بھانپ لیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی انگلیوں میں۔ پوچھا بھائی کیا کر رہا ہو؟ بتا دیا کہ بھائی اس طرح اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے اور ہم نے آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے یہ نسخہ بتایا، جو آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے صدقہ و خیرات کرنے میں وہ ہم کو مل رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے میں۔
اور آپ کو تو اتنی محنت سے پھر ملتا ہے، ہمیں تو یہاں پر 5 منٹ میں مل جاتا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ اب نماز کے بعد مالدار بھی بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب پھر بیچارے غریب پریشان ہوا، یہ تو پھر ان کو بھی پتہ چل گیا نسخہ، یہ تو ہم سے آگے ہی نکل گئے، پھر آگے اللہ کے رسول تو ان کو بھی پتہ چل گیا۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر ان کو بھی پتہ چل گیا اور ان کے پاس مال بھی ہے تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ان کے پاس، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ عطا کرے۔ تو 2 ایکسٹریموں پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور 2 انتہاؤں پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ کچھ نظریہ یہ بنانے کہ نہیں فقیر مسکین ہی بن کر کے رہیں گے، فقٹے ہی بن کے رہیں گے، اور کچھ اپنا نظریہ یہ بنانے کہ مال و دولت اتنا 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 کہ پھر سب کچھ داؤ پہ لگا دیا مال و دولت کے حصول کے لیے، وہ بھی غلط ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ صحیح طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، آپ خوب محنت کریے حاصل کرنے کی، اور کہاں خرچ کر رہے ہیں جائز کاموں پہ خرچ کریں اور جائز طریقوں سے حاصل کریں، انشاءاللہ درمیان کی راہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اجر و ثواب سے مالا مال فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الصفق بالاسواق، اس لیے کہ میں کاروبار کے اندر منڈیوں میں اور تجارت کی منڈیوں میں مشغول رہا کرتا تھا۔ دور نبوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت عمر فرماتے ہیں بہت ساری حدیثیں اس لیے مجھ سے تم نہیں پاتے اور تمہیں نہیں ملتی کہ میں کاروبار میں مشغول رہا کرتا تھا، جب کاروبار سے فارغ ہو کر آتا اللہ کے رسول کے پاس تو حدیثیں یاد کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور بھی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا ہے، لوگو الا خبردار، الید العلیا خیر من ید السفلی، یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اپنا ہاتھ اوپر رکھنا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد کرنا جائز نہیں ہے الا فی اثنین، مگر 2 آدمیوں سے حسد کرو۔ لیکن حسد یہاں اپنے معنی میں نہیں ہے۔ حسد کہتے ہیں انسان کا ذہن یہ ہو کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ غبطہ جائز ہے۔ ہماری اردو زبان میں غبطہ کا ترجمہ ہے رشک کرنا۔ رشک یہ ہوتا ہے یار جو نعمت اس کے پاس ہے نا مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس بھی رہے، اللہ مجھے بھی دے دے، یہ ہے رشک۔ یہاں حسد رشک کے معنی میں فرمایا 2 آدمیوں سے تو رشک کیا کرو، رشک، حسد رشک کے معنی میں۔ کون سے 2 آدمی؟ رجل، ایک وہ آدمی آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، مالدار آدمی، فسلطہ علی ہلاکتہ بالحق، یہ ہے خوبی، یہ ہے کوالٹی مالدار آدمی کی۔ مال تو آ گیا اب، لیکن مال کے ساتھ کنجوس بن گیا گا نہیں۔ ایسے آدمی سے رش کرو جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ، اور اس مالدار کو اپنے مال کے اوپر مسلط کر دیا ہو۔ کس کاموں پر؟ علی ہلاکتہ بالحق، حق کے کاموں کے اندر وہ اپنے مال کو خوب خرچ کرتا ہے۔ اس کا مال اس کے اوپر تسلط اختیار نہیں کر رہا، بلکہ اس کا تسلط ہے، اس کا اختیار ہے اپنے مال پر۔ اس نے اپنے مال کو اپنا گھوڑا بنا کر اس کے اوپر سوار ہو گیا، دوڑاتا ہے اپنے گھوڑے کو، خرچ کرتا ہے اپنے مال کو مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اپنے مال کو فسلطہ علی ہلاکتہ، ہلاک کرتا ہے، خرچ کرتا ہے بالحق، حق کے کاموں کے اندر۔ ایسے مالدار آدمی سے رشک کرو۔ تو اگر مالداری جائز ہی نہیں ہوتی تو پھر کہاں کا رشک؟ دوسری چیز، دوسرا وہ آدمی جس سے رشک کرو، ورجل آتاہ اللہ علما، وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے آتاہ اللہ الحکمت، جس کو اللہ نے حکمت کے ساتھ علم دیا ہو۔ اور وہ کیا کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ؟ وہ علم سیکھتا بھی ہے اور فیعمل، وہ عمل بھی کرتا ہے اس علم پر، ویعلم، اور وہ علم آگے سکھاتا بھی ہے۔ وہ علم بیکار ہے جس کے اوپر عمل نہ ہو، اور وہ علم بیکار ہے، وہ خوشبو بیکار ہے جو بند ڈھکنے کے اندر شیشی میں ہو، وہ جب تک اس کا ڈھکنا کھولا نہ جائے، جو ماحول کو معطر نہ کر دے، وہ خوشبو شیشی کے اندر بیکار ہے۔
وہ علم پر عمل بھی کرتا ہے اور اس علم کو آگے سکھاتا بھی ہے، ایسے آدمی سے بھی رش کرو۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جس کی خوبی یہ ہو کہ الصدوق سچ بولتا ہو، چاہے سچ بولنے سے نقصان نظر آتا ہو، فائدہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہو یا فائدہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہو، وہ کہے بھائی میری کوالٹی یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ اللہ ایسا تاجر بنا دے۔ التاجر الصدوق الامین، امانت دار بھی ہو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مع النبیین، اللہ اس کو فرمائے گا تاجر کو اٹھاؤ، اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا کر دو، والصدیقین، اس کو صدیقین کی صفوں میں کھڑا کر دو، والشہداء، اس کو عام لوگوں سے اٹھا کر شہداء کی صف میں کھڑا کر دو۔ اور ایک اور حدیث، یہ بہقی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا کو حاصل کرتا ہے حلال طریقے سے، وتعففا عن المسألہ، نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے سے مانگوں نہیں، میں اپنے خرچ خود اٹھاؤں، وسعیا علی عیالہ، اور اس کی کوشش یہ ہے دنیا کمانے کی، نیت یہ ہے کہ میرے اہل و عیال پر خوب وسعت ہو، فراوانی ہو، اور اس کی نیت یہ ہے کہ وتعطفا علی جارہ، میں اپنے پڑوس کو بھی دوں، میرا پڑوسی بھی محروم نہ رہے۔ لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، آپ نے فرمایا ایسا کمانے والا مال و دولت کا کل قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ ملاقات سے پہلے اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح بنا دے۔ تو بھائی مال و دولت، مالی عبادت، زکوٰۃ مال و دولت سے ہی تو ہے۔ تو ایک ایکسٹریم پر کھڑے ہو جانا کہ نہیں فقر و فاقہ اچھا ہے، نہیں، مال و دولت بھی اچھا ہے، صحابہ نے مال و دولت کمایا، اور مال و دولت اگر ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ اگر ہوگی تو غریبوں کو ملے گا، وہ صدقہ و خیرات کریں گے، مال و دولت سے کریں گے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدیں بنیں گی، کنویں کھدیں گے، مدرسے بنیں گے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا ملے گا۔ تو لہذا مال و دولت کے حصول میں خوب محنت کرنی چاہیے، خوب آگے بڑھنا چاہیے، لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس ایک آخری حدیث بھی بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد بات ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کا حصول بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین فقراء آ گئے، اور آنے کے بعد وہ کہنے لگے ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، اے اللہ کے رسول مالدار تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، درجات العلا، بڑے بڑے درجے حاصل کر لیے دین کے اندر، والنعیم المقیم، اور اللہ کے رسول جنت کے اندر وہ اپنی دائمی جنتوں کو اور جنت کے باغات کو اپنے لیے بک کرا گئے۔ آپ نے فرمایا وما ذاکا، ارے بھائی وہ کیسے؟ قالو، کہنے لگے اللہ کے رسول بات یہ ہے یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اب تک تو برابر چل رہا تھا سلسلہ، لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ صدقہ و خیرات خوب کر رہے ہیں اور خوب نیکیاں کما رہے ہیں، وَلَا نَتَصَدَّقْ، ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں ہم صدقہ و خیرات کریں، وَيُعْتِقُونَ، غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، وَلَا نُعْتِقْ، یہ ثواب تو ہم نہیں کما رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پریشان نہ ہو، آپ نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا، تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، اگر اس نسخے پر تم نے عمل کر لیا تدرکون بہ من سبقکم، سنی اللہ کے رسول کی گارنٹی، اگر اس پر عمل کر لیا جو تم سے اجر و ثواب میں آگے نکل چکے ہیں تم اچانک ان کو پالو گے، یعنی وہ سارا اجر و ثواب تمہیں بھی مل جائے گا۔ وتسبقون بہ من بعدکم، اور جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں وہ تم تک نہیں پہنچیں گے اجر و ثواب میں، وہ نسخہ نہ بتا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو،
اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہیں وہ صدقہ و خیرات اور وہ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب جو اللہ مالداروں کو عطا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تکبیر بیان کرنے میں اللہ تم کو وہ عطا فرما دیں۔ کچھ دن گزرے تھے تو صحابہ پھر آ گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول، بات یہ، وہ مالدار آدمی تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ مالدار آدمی تو نگاہ کی بڑی تیز ہوتی ہے اس کی، وہ تو 1 منٹ میں بھانپ لیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہا ہم تو نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی انگلیوں میں۔ پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ بتا دیا کہ بھائی اس طرح ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے اور ہم نے آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے یہ نسخہ بتایا، جو آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے صدقہ و خیرات کرنے میں، وہ ہم کو مل رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے میں، اور آپ کو تو اتنی محنت سے پھر ملتا ہے، ہمیں تو یہاں پر 5 منٹ میں مل جاتا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ اب نماز کے بعد مالدار بھی بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اب پھر بیچارے غریب پریشان ہوا، یہ تو پھر ان کو بھی پتہ چل گیا نسخہ، یہ تو ہم سے آگے ہی نکل گئے، پھر آگے اللہ کے رسول، تو ان کو بھی پتہ چل گیا۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر ان کو بھی پتہ چل گیا اور ان کے پاس مال بھی ہے تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ان کے پاس، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ عطا کرے۔ تو 2 ایکسٹریموں پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور 2 انتہاؤں پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ کچھ نظریہ یہ بنانے کہ نہیں فقیر مسکین ہی بن کر کے رہیں گے، فقٹے ہی بن کے رہیں گے، اور کچھ اپنا نظریہ یہ بنانے کہ ہم مال و دولت اتنا اتنا اتنا، کہ پھر سب کچھ داؤ پہ لگا دیا مال و دولت کے حصول کے لیے، وہ بھی غلط ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ صحیح طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، آپ خوب محنت کریے حاصل کرنے کی، اور کہاں خرچ کر رہے ہیں جائز کاموں پہ خرچ کریں اور جائز طریقوں سے حاصل کریں، انشاءاللہ درمیان کی راہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اجر و ثواب سے مالا مال فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔